كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، زنا سے بچتے ہیں. الا علی ازواجہم، اپنی خواہشات صرف اپنی بیوی اور باندی کا رواج ختم ہے، صرف اپنی بیویوں سے پوری کرتے ہیں. اس کے علاوہ فمن ابتغى وراء ذلك، جو بیوی کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرے گا، کتنے اپنی خواہشات کو پورے کرنے کے حرام راستے، بد نظری ہے، فحش فلمیں ہیں، اور معلوم نہیں کیا کیا ہے، تو یہ تمام راستے اللہ نے کیا کر دیے؟ حرام کر دیے. فرمایا کہ یہ لوگ حدود کو توڑنے والے ہیں. فرمایا کہ ہاں، جو اپنی زوجات پر اکتفا کرتے ہیں فإنہم غیر ملومین، یہ قابل ملامت. بولو بھائی، تو اگر کوئی شادی کر رہا ہو صرف خواہش پوری کرنے کے لیے تو وہ قابل ملامت. بہت سے لوگ شادی کرتے ہیں پہلی میں تو لوگ ملامت نہیں کرتے، اس میں ساری بیویاں داخل ہیں، چاہے پہلی ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، چوتھی ہو. اسی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی 4 بیویاں صرف مزے اڑانے کے لیے رکھتا ہے کہ میں حلال لذتیں حاصل کروں گا، لیکن حقوق پورے کرنے کا ارادہ ہو، تو اس کو ملامت کرنا جائز؟ بولو بھائی، سب بولو. نہیں، کیونکہ ہم لوگ فنٹر بننے کی کوشش نہ کریں، اللہ اس کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش. کیا چیز عیاشی ہے، کیا عیاشی نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتا دی. لڑکیوں سے حرام دوستی یہ عیاشی ہے، حرام ہے. اور اگر آپ نکاح کرتے ہو، 4 خوبصورت 16 سال کی جوان لڑکیوں سے شادی کرتے ہو، صرف اس نیت سے کہ مزے اڑاؤں گا، میں بہت کلیئر بات کر رہا ہوں، صرف اس نیت سے کہ کیا کروں گا؟ مزے اڑانے کے لیے، اور کوئی نیت نہیں ہے، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں بالکل جائز ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، ایک سے زیادہ شادی کرنی ہے تو عدل ضروری ہے، یہ اللہ نے پہلے بتا دیا. تو اگر ایک آدمی ارادہ کرتا ہے میں 4 کے حقوق پورے کروں گا، میں ان کے جو رعایت کروں گا، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کروں گا، ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ میں پوری کروں گا، نان نفقہ پورا دوں گا، تو اس کے بعد اگر وہ کرتا ہے صرف خوبصورتی کی بنیاد پہ بھی کسی سے شادی کرتا ہے تو یہ بالکل اسلام میں جائز ہے. بعض صوفی مزاج لوگ نا اس کو عیاشی سمجھتے ہیں. ایک صاحب بیان میں کہنے لگے، صوفی صاحب ہیں، وہ کہنے لگے کہ ایک آدمی کو اپنی جو ہے نا عشق ہو گیا دفتر میں کسی لڑکی سے، اب اس سے دوسری شادی کر رہا ہے. اب یہ دیکھو، حرام مزوں کو حلال کرنے کے لیے نکاح کا سہارا لیا جا رہا ہے. تو یہ کوئی بات ہے بھائی وہ دوستی اور عشق غلط ہے، اس کا جائز طریقہ کیا ہے؟ نکاح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لن ترى للمتحابین مثل النکاح، 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر. عشق کا علاج کیا ہے؟ نکاح کر لو. نکاح ممکن نہیں ہے کیونکہ نکاح یک طرفہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ نے کر لیا تو اگلا بھی کر لے گا، ضروری تھوڑی ہے کہ اس کو بھی عشق ہوا ہو. نکاح ممکن نہ ہو تو پھر علیحدگی، پھر جائز نہیں ہے اس سے، اس کی طرف دیکھنا، اس کا خیال دل میں لانا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اصل راستہ کیا ہے؟ پہلے نکاح. تو یہ حدود ہیں، ان سے ہم تجاوز نہیں کر سکتے. اس لیے کوئی 2 کر رہا ہو، 3 کر رہا ہو، لوگ کہتے ہیں بھائی ہو گیا، پتہ نہیں بریکیں نہیں، حضرت کی بریکیں ہی ختم ہو گئی، ابھی دوسری کی. بہت دنوں سے 2011 میں ہوئی تھی، ایک دفعہ پہلے ہوئی تھی، پھر 2005 میں بھی ایک دفعہ ہوئی، پھر 2001 گھر سے ایک علیحدگی بھی ہوئی ہے میری. اب میں یہ باتیں علماء ہیں، یہ کوئی لوگ ہیں، تو میں اسی لیے کرتا ہوں آپ کا ذہن بنانے کے لیے کہ بھائی جو حلال ہے اس کو، ہاں حقوق ادا نہ کر رہا ہو پھر گڑبڑ ہے. لیکن ایک ویسے یہ تو جائز کی بات ہے. باقی افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ محض خوبصورتی نہ دیکھی جائے. سب سے پہلے نبی نے کیا کہا؟ دین دیکھو. اگر ایک خوبصورت ہے اور ایک دیندار ہے تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ دیندار کو. جائز وہ بھی ہے لیکن آگے پورا گھر تباہ ہو جائے دیندار نے کی. دیندار کو ترجیح دینی چاہیے تاکہ نکاح میں صرف یہی نہیں ہوتا کہ مزے اڑانے، اور بھی بہت سارے نکاح سے مصلحتیں وابستہ ہوتی ہیں. وہ آپ کے بچوں کی ماں ہوگی، آپ کے ماں باپ کی خدمت گزار ہوگی، تو یہ سب چیزیں بھی شریف آدمی، عزت دار آدمی پہلے دینداری کو، پھر دوسرے درجے میں چلو بھائی اگر دیندار بھی ہے خوبصورت بھی ہے تو آدمی کہتا ہے چلو یہ زیادہ اچھا ہے. لیکن اگر دیندار ہے ایک اور دوسری کیا ہے؟ خوبصورت ہے، تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ دیندار کو.
اسی طرح رشتہ داروں میں اگر کوئی خوبصورت نہیں ہے لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو میں اگر نہیں کروں گا تو کوئی بھی نہیں کرے گا اس سے شادی, تو پھر صلہ رحمی کا تقاضا کیا ہے کہ اس سے نکاح کیا جائے, تاکہ رشتہ داری کا شریعت پہلے حق بیان کرتی ہے. تو یہ الگ الگ مصلحتیں ہیں, ان مصلحتوں کو تبھی